حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جس شخص نے قیام کیا امام کے ساتھ اور پھر امام کے ساتھ 11 رکعت نماز پڑھی، گھر کو چل دیا۔ 11 میں اس لیے بول رہا ہوں، یہاں لفظ اضافہ کر رہا ہوں کہ آپ کی سنت مبارکہ 11 رکعت ہے کہ جس نے امام کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھی اور پھر وہ واپس چلا گیا، کوتبہ لہو قیام لیلتن، کوتبہ لہو قیام لیلتن، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جائے گا۔ یعنی رکھتے تو اس نے 11 پڑھی، سنت کے مطابق پڑھی، لیکن مکمل رات، گویا کہ اس نے ساری رات قیام ہی کیا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، مکمل رات اس کے نامہ اعمال میں، اس کے حق میں قیام کی لکھی جائے گی۔ مطلب وہ ساری رات قیام ہی کرتا رہا۔ تو میرے بھائیوں بات سمجھیں کہ ایک تو سنت کے مطابق عمل ہوگا، دوسرا امام کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھے گا، الگ پڑھنے والے سے بہت زیادہ گناہ، اب میں تعداد تو نہیں کہہ سکتا یہاں کہ کتنی تعداد، بہت زیادہ ثواب لکھا جائے گا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اس نے ساری رات قیام کیا، گویا کہ ساری رات قیام اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں امام کے ساتھ تراویح پڑھیں، گھر میں جا کے تراویح پڑھنے کو یہ کہنا کہ یہ سنت ہے، گھر جا کے نفل نماز پڑھنا کا زیادہ ثواب ہے، زیادہ ثواب نہیں ملے گا، امام کے ساتھ پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ تو میں اپنے بھائیوں سے التماس کروں گا، سب بھائی ثابت ہے۔ اب جو غلطی کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ غلطی، ہاں لگتے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کریں، 11 پڑھیں، 15 پڑھیں، 20 پڑھیں، 40 پڑھیں، جتنی مرضی پڑھیں، لیکن اس کو سنت نہ کہیں۔ بس میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو سنت نہ کہیں۔ اگر سنت کہنا ہے تو احد عشر رکعت، پھر سنت صرف اور صرف 11 رکعت ہے، کیونکہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے صحابہ نے کیا، اس کو ہم سنت کہہ سکتے ہیں۔ جو آپ نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، وہ سنت نہیں ہے۔ یہاں یہ مسئلہ وضاحت کرتے بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی پورا مہینہ کیا سنت ہے؟ وہ پورا مہینہ سنت نہیں، ہاں اس لحاظ سے سنت ہے 3 دن آپ نے پڑھائی۔ آگے یہ حدیث واضح کر رہی ہے، انہو من قام مع الامام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے امام کے ساتھ نماز پڑھی حتی ینصرف کتب لہ قیام اللیلہ، گویا کہ اس نے ساری رات امام کے ساتھ جس نے نماز پڑھی ساری رات کا قیام کیا۔ یا تو گھنٹہ ایک گھنٹہ قیام کرتے ہیں نا امام کے ساتھ، 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ، آپ نے فرمایا اس نے ساری رات قیام کیا۔ تو لہذا میرے بھائیوں میں یوں کہوں گا، آپ بھائیوں سے عرض ہے، ایک تو کوشش کریں ہر صورت اماموں کے ساتھ تراویح پڑھیں، اماموں کے ساتھ یہ نماز پڑھیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے بھی رمضان المبارک کا قیام کیا، اس نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ من صام رمضان ایمانا، جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اس کے سارے سب کا گناہ اس رمضان سے اس رمضان تک سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ، آپ نے فرمایا مواخذہ ہوگا، 2 چیزیں وہاں بیان ہوئی ہیں، ایک اللہ سے شرک نہ کیا ہو، دوسرا اس نے کبیرہ گناہ نہ کیے ہو۔ کبیرہ گناہ کی پکڑ ہوگی، باقی سارے کے سارے معاف کر۔ ہاں اللہ چاہے تو کبیرہ کو بھی معاف کر دے گا ان اعمال کی وجہ سے۔ کیوں؟ اسی مہینے میں رمضان مبارک میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارا کچھ معاف۔ جس نے اس رات کو پا لیا، من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کا، آپ نے فرمایا سارے کے سارے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے اس رات کو پا لیا سارے پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ بھائیوں سے یہ عرض کروں گا، روزہ نہیں چھوڑنا، قیام نہیں چھوڑنا، کوشش کیجئے ہر ممکن، یہ وقت ملا ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، امام کے ساتھ پڑھیں،
تھک جاتے ہیں تو کیا ہوا 1 گھنٹہ یار پڑھ کھڑے ہونا، کیا ہوا، گھنٹہ کھڑے ہو جائیں، روزہ رکھے سارے دن کا، بھوک تھوڑی سی لگتی ہے تو کیا ہوا، وہ اعمال بھی بڑھتے جائیں گے اور جسم بھی توانا ہوگا روزہ رکھنے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بندے جب تم سے پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے، کوئی مجھ سے مانگتا ہے، میرے سے سوال کرتا ہے، اے میرے نبی اعلان کر دو تو میں بالکل قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، تمہاری التجاؤں کو سنتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ آیت پیچھے بھی رمضان المبارک کا ذکر ہے، آگے بھی رمضان المبارک کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ آیتوں کے درمیان میں لا کے نا اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بڑھ چڑھ کے مجھ سے مانگنا۔ ویسے تو مطلق ہے آیت، عامی دنوں بھی مانگے، لیکن آگے بھی آیت، رمضان کی بیت میں بھی آیت، رمضان کی درمیان میں آیت لا کے یہ ثابت کیا کہ اہتمام کر کے رمضان مبارک میں اللہ سے گڑ گڑا کے معافیاں مانگ لینا تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللهم ارحم على أهبالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الله أكبر، اللهم باعد بيني بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء، سنقرئك فلا تنسى
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بالآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم صل الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أنت السلام ومنك السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رب إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم على أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارحم على أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارحم على أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم يسر أمورنا كله. اللهم يسر أمورنا كله.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.